السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بے گناہ کی چوتھی قسط پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ نے۔ میں نے عمران کی کتھا سننے کے بعد اسے تسلی دی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں اس کو بچانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں آزماؤں گا۔ وہ خاصا مطمئن اور ایزی نظر آنے لگا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں، پھر تھانے سے نکل آیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس ملاقات کے دوران میں نے وکالت نامے اور دیگر اہم کاغذات پر عمران کے دستخط لے لیے تھے۔ عمران سے ہونے والی یہ ملاقات میرے لیے خاصی اطمینان بخش تھی۔ اگلے روز میں نے مشتاق کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ آج پہلی مرتبہ میرے چیمبر میں داخل ہوا ہو۔ وہ روزانہ کئی مرتبہ میرے پاس آتا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ امینہ بیگم کے چھوٹے داماد کا کیس تم ہی میرے پاس لے کر آئے ہو نا؟ اس نے کچھ ایسے انداز میں میری طرف دیکھا جیسے یہ کام کر کے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ ایک لمحے کے متفکر توقف کے بعد اس نے متعجب لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، جی بیگ صاحب، کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا مشتاق، لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم کرنا چاہیں گے۔ وہ ملانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے تائیدی انداز میں کہا، تمہاری نظر میں امینہ کا داماد بے گناہ ہے نا؟ اور تم اس کی باعزت رہائی کے بھی خواہاں ہو؟ جی ہاں، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ تو پھر عمران کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں عدالت کے کمرے میں اور تم باہر ہاتھ پاؤں مارو گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ گزشتہ 4-5 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں مختلف کیسوں میں اس کی مدد سے چھوٹے موٹے کام نکلواتا رہتا تھا، لہٰذا وہ فوراً سے بیشتر میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور خاصے ولولہ انگیز لہجے میں بولا، بتائیں بیگ صاحب، کرنا کیا ہے؟ میں نہایت ہی سنجیدہ انداز میں مشتاق کو فضل کریم، اسلم، فرید موٹرز کے مالکان فرید خان اور چند دیگر افراد کے بارے میں خصوصی ہدایات دینے لگا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میری یہ صحیح یاراور نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ وضاحت کی ہے۔ اسلم کا نام استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا۔ اسی کی نشاندہی پر پولیس نے عمران کو فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ استغاثہ کے علاوہ یہ بندہ میرے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ فیصل اور اسلم چونکہ ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، لہٰذا فرید خان کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا اور عدالتی کارروائی کے لیے 15 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں وقوع اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فیصل کی موت جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور وجہ موت وہ 2 گولیاں تھیں جو اس کے سینے میں اتاری گئی تھیں۔ ان 2 گولیوں نے دل میں جگہ بنائی اور چند لمحات میں اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ جائے وقوع یونیورسٹی روڈ کا ایک تاریک اور سنسان حصہ تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح گلستان جوہر ابھی اتنا آباد نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت نیپا چرنگی سے آگے بڑھے تو ہر جانب سناٹے کا راج محسوس ہوتا تھا۔ قتل کی یہ واردات بھی اسی غیر آباد علاقے میں پیش آئی تھی۔ واقعات کے مطابق مقتول فیصل اور اس کا ساتھی اسلم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے
کہ یونیورسٹی روڈ پر ملزم اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون مصیبت زدہ ہے، موٹر سائیکل روک دی۔ ملزم نے بڑی صلاحیت سے پسٹل نکالا اور یک کے بعد دیگرے فیصل پر 2 فائر کر دیے، جو موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس صورتحال نے فیصل کے عقب میں بیٹھے اسلم کو بکھلا دیا۔ اسی بکھلاہٹ میں اسے متعلق احساس نہ ہوا کہ کب اس نے غیر ارادائی طور پر موٹر سائیکل سے نیچے جمپ لگا دی تھی۔ جب وہ سنبھلا تو حالات کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ فیصل سینے پہ 2 گولیاں کھا کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کے گھائل جسم نے بڑے خطرناک انداز میں چند جھٹکے کھائے اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اسلم خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ فیصل میں اب زندگی باقی نہیں رہی تھی۔ اس افراتفری کے دوران میں حملہ آور قاتل موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسلم کے حواس جب ٹھکانے آئے تو اس نے پہلی فرصت میں فیصل کے گھر واقع سمن آباد فون کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ اسلم کی زبانی نامعلوم قاتل کا حلیہ سن کر فیصل کے گھر والوں نے فوراً یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ نامعلوم شخص فیصل کے ہمزلف عمران کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگلے مرحلے پر پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ حالات و واقعات کی روشنی اور اسلم کی نشاندہی پر رات 1 بجے عمران کو اس کے گھر سے فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اس رات مقتول کے پاس کمپنی کی ایک بھاری رقم بھی موجود تھی۔ لگ بھگ 25,000 روپے کی یہ رقم ایک چھوٹے ہینڈ بیگ میں محفوظ تھی۔ نامعلوم قاتل اس ہینڈ بیگ کو بھی اڑا کر لے گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قاتل نے محض اس رقم کے حصول کے لیے فیصل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عدالت کی ابتدائی کارروائی بڑی خشک، بور اور سست ہوتی ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اس کی تفصیل بیان کرنے سے اجتناب برتا ہے۔ اپنے ملازم کو میں نے جو فرائض سونپے تھے، اس دوران میں اس نے وہ تمام کام بڑی خوش اسلوبی سے نپٹا لیے تھے۔ مشتاق کو میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ ایسی مہمات میں آزما چکا تھا۔ وہ بہت اچھے نتائج دیتا تھا۔ اس پس منظر میں اس کا یہ دعویٰ بالکل سچا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ مشتاق کی فراہم کردہ معلومات سے میں خوش اور مطمئن تھا۔ مجھے یقین تھا جب اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو ابتدا ہی سے میرا پلڑا بھاری رہے گا۔ میری معلومات کے مطابق اس کیس میں اس وکیل نے فیصل کے والد کفیل احمد کی بڑی مدد کی تھی، جس کے پاس وہ ملازم تھا۔ تاہم مذکورہ وکیل ریاض باجوہ اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا نہیں کر رہا تھا، وہ محض کفیل احمد کو قانونی مشورے دیا کرتا تھا۔ اس دوران 2-3 مرتبہ امینہ بیگم بھی مجھ سے ملنے دفتر آئی۔ اس کی نازک پوزیشن کو میں اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب سے 2 طرفہ مصیبت میں گرفتار تھی۔ تاہم میری تسلی اور حوصلے نے اس کی ذہنی صحت پر خاصے خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ کسی حد تک مطمئن اور پرسکون دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک بار اصرار کر کے امینہ بیگم مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے گئی۔ میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی بےزر خواہش تھی، جسے پورا کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ اس روز امینہ بیگم کی دونوں بیٹیاں ماریہ اور رابعہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان دونوں بہنوں میں صرف عمر اور جسمانی صحت کا تھوڑا فرق تھا، تاہم واضح قطع اور حلیے سے وہ ایک ہی جیسی نظر آتی تھیں۔ امینہ بیگم نے مجھے بتایا، جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ بالکل ایک جیسی تھیں۔ میرا نواسہ چونکہ میجر آپریشن سے پیدا ہوا تھا، لہٰذا بعد میں مناسب احتیاط نہ کرنے کے سبب ماریہ قدرے فربا ہو گئی ہے۔ ماریہ کو بیوہ ہوئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے۔ میرا خیال تھا وہ عدت میں بیٹھی ہوگی اور اس سے میرا سامنا نہیں ہوگا، لیکن جب میں امینہ بیگم کے گھر پہنچا تو ان دونوں بہنوں سے میری باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ میں نے اس موقع پر عدت کے حوالے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ خالصتاً ان کا ذاتی معاملہ تھا اور مجھے اس گھر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔
چائے پینے کے دوران میں نے باری باری دونوں بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا سخت افسوس ہے۔ میں فیصل کو زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے آپ لوگوں سے گہری ہمدردی ہے۔ اگر ہم سے، خصوصاً مجھ سے آپ کو ہمدردی ہے تو پھر آپ جلد از جلد میرے شوہر کو باعزت بری کرا دیں وکیل صاحب۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رابعہ نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے عمران کا کیس لینے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سلسلے میں مقتول کی بیوہ ماریہ کی رائے لینا بھی چاہوں گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ماریہ کی جانب دیکھا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کیسی رائے وکیل صاحب؟ عمران کے بارے میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران تمہارا بہنوئی ہے، تم کم از کم 1 سال سے اسے جانتی ہو، اس کی اعداد و اطوار سے واقف ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے، عمران اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا تھا؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ عمران بڑے ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے، اسے بہت کم غصہ آتا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ اس نے فیصل کی جان لے لی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں اور آپ عمران کو قصوروار نہیں سمجھتے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ رابعہ اور امینہ بھی ہماری ہم خیال ہیں۔ ممکن ہے اور بھی چند افراد ہم سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں۔ میں لمحہ بھر کے لیے سانس سوار کرنے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس لیے کافی نہیں کہ استغاثہ اسے فیصل کا قاتل سمجھتا ہے، جب ہی وہ اس وقت جیل کی دیواروں کے پیچھے مقید ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے عمران کے لیے عدالت میں فائٹ کروں گا اور انشاءاللہ اسے باعزت بری بھی کروا کے دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ سب کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے رک کر سوالیہ نظر سے دونوں بہنوں کی طرف دیکھا تو وہ با یک زبان جلدی سے بولی، ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، بتائیں اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب مناسب موقع آئے گا تو ضرور بتاؤں گا، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ فی الحال تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے اور دماغ کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی خاص اور غیر معمولی بات تمہارے علم میں آئے تو مجھ سے ضرور شیئر کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گی، وہ ایک مرتبہ پھر یک زبان بولی۔ تم دونوں میں ہر زاویے سے اتفاق رہے تو عمران کے لیے مفید ہوگا اور مجھے بھی یہ کیس ہینڈل کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ممکن ہے ضرورت پڑنے پر میں آپ لوگوں کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے عدالت بھی بلواؤں، اس لحاظ سے ذہنی طور پر ہمیشہ تیار رہنا۔ جی ہم ہر وقت تیار رہیں گی، رابعہ نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ ماریہ بولی، آپ ہماری جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور ماریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس اندوناک واقعے کے بعد سسرال والوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ان کا رویہ تو پہلے بھی اچھا نہیں تھا، وہ شکوے بھرے لہجے میں بولی۔ اگر انہیں اپنے بیٹے، پوتے اور بہو کا خیال ہوتا تو آج ہم ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے، ہمیں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ ہم جب امی کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ ہم کس حال میں ہیں۔ عمران اور فیصل کے جھگڑے کے بعد ہم جوہر والے فلیٹ میں منتقل ہوئے تو ان میں سے کوئی وہاں بھی ہم سے ملنے نہیں آیا، اور اب وہ سانس سوار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اب پچھلے کئی دنوں سے میں یہاں پڑی ہوں، ان میں سے کسی نے میری خیریت جاننے کی زحمت نہیں کی۔ اگر ان لوگوں کا بیٹا قتل ہوا ہے تو میں بھی بیوہ ہوئی ہوں، کاشف بھی یتیم ہوا ہے، میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ لیکن اس کی آواز جذبات کی شدت کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بات مکمل کرتے ہوئے بولی، لیکن کاشف تو آخر ان کا پوتا ہے نا، یہ ان کا خون ہے، کم از کم اسی معصوم کا خیال کر لیا ہوتا۔ اس سارے بکھیڑے میں ننھے کاشف کا کیا قصور ہے؟ بیگ صاحب، ان لوگوں کا رویہ بے حسی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، امینہ بیگم نے کہا۔ اس وقت وہ لوگ اپنی ساری توانائی صرف
عمران کو فیصل کا قاتل ثابت کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ امینہ بیگم امید بھرے لہجے میں بولی، ہمارے لیے تو اوپر خدا کا سہارا ہے اور نیچے آپ سے آس لگی ہوئی ہے۔ خدا کے حضور تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، عملی طور پر مجدار میں پھنسی ہوئی اس نیا کو آپ ہی کنارے لائیں گے بیگ صاحب۔ انشاءاللہ یہ نیا ضرور کنارے لگے گی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جو لوگ اپنی سچائی پر قائم رہتے ہوئے صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ قدرت والا ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ بے شک، امینہ بیگم نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ آمین، رابعہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو میں ماریہ اور رابعہ سے ایک خاص معاملے پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زود فہم عورت فوراً سے بیشتر میرے مقصد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلدی سے بولی، کیوں نہیں؟ اور اگر آپ تنہائی کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، آپ کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں۔ پتہ نہیں آگے چل کر اس بات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے اطمینان کی خاطر یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے مشتاق نے اور بعد ازاں امینہ بیگم نے فیصل کی رابعہ پر بری نظر کا جو ذکر کیا تھا، رابعہ اور ماریہ اسے کس انداز میں لیتی تھیں۔ 10 منٹ کی مزید گفتگو کے بعد ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ رابعہ نے حقیقت کا اعتراف کیا کہ مقتول کی نگاہ میں اسے اپنے لیے ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے اس احساس کے بارے میں عمران کو بتا دیا تھا۔ پہلے تو عمران کو اس کی شکایت پر یقین نہیں آیا ہے، لیکن جب اس نے خود بعض مواقع پر فیصل کو قابل مذمت حرکت کرتے دیکھا تو وہ اس کے خلاف ہو گیا، اور یہی مخالفت دونوں دامادوں کے بیچ جھگڑے کا سبب بنی تھی۔ اس روز میں نے اپنے دفتر کی کھڑکی میں سے حافظ اپارٹمنٹس کے باہر جو مارا ماری دیکھی تھی، وہ اسی بد نظری کا نتیجہ تھی۔ عمران اپنی ساس سے بہت قریب تھا اور اس نے یہ سارا معاملہ منوعاً امینہ بیگم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ گھر کے اندر ایک گرما گرم نشست ہوئی، جس میں فیصل نے خود پر عائد تمام تر الزامات کی تردید کرتے ہوئے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور پھر چند روز بعد ہی وہ ماریہ اور کاشف کو لے کر جوہر والے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ ماریہ نے اس معاملے میں اپنے شوہر کے خلاف کھل کر تو کچھ نہیں کہا، تاہم اس بات سے وہ انکار نہ کر سکی کہ فیصل کی نیچر میں اس مرض کے جراثیم موجود تھے۔ پہلے بھی اسے فیصل سے اس نوعیت کی شکایات رہتی تھیں۔ میری تسلی کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے ایک اچھی چائے ماں لوازمات کے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور عمران کے حوالے سے تسلی تشفی دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اس دوران میں نے اچھا خاصا ہوم ورک کر لیا تھا۔ جج اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ ملزم عمران ایکیوزڈ باکس میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے جو ہدایات دی تھیں